آج اگر کوئی مسئلہ کسی سے دریافت کیا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری جناب والا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میری انسلٹ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے عالم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے۔ امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے۔ کتنے؟ 40 سوال امام مالک سے پوچھے گئے ایک محفل کے اندر۔ اس 40 سوال کے بدلے میں آپ نے 32 سوالوں پر کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا۔ 8 سوالوں کے جواب دیے۔ ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا 6 مہینے سفر کیا ہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے سفر کیا ہے۔ 6 مہینے سفر کرنے کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ اگر آپ نے ہی کہنا ہے لا ادری تو کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا وہ جو قرآن میں موجود ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہاں اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ آپ نے کہا میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اسی کے پاس ہوگا جس کو اللہ نے بتایا ہوگا۔ ڈھونڈو جاؤ۔ آپ نے فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، مسجد کے نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آتے جاتے لوگوں کو کہو مالک کو کچھ نہیں آتا، مالک کو کچھ نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، کہو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے علم تم لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں سیکھا، میں نے علم اپنی آخرت کے لیے سیکھا ہوا ہے۔ پہلے بڑے بڑے ظرف تھے، اختلاف کام تھے۔ آج ظرف نہیں ہے، لبادہ بڑا ہے، اس وجہ سے اختلاف ہے۔ پہلے ظرف بھی بڑے تھے، ضمیر بھی بڑے تھے، حوصلے بھی بڑے تھے، علم بھی بڑا تھا، برداشت بھی بڑی تھی، ادب میں رہنے والے لوگ تھے۔ اب آج اصول اختلاف ہی نہیں پتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی، امام لیث مصری شیخ ہیں۔ امام مالک کو دیکھا کہ وہ پسینہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ان سے حضرت امام ابو حنیفہ ابھی ان سے مل کے ہی باہر آئے تھے۔ پسینہ پوچھ رہے ہیں اور پسینے میں شرابور تھے۔ وہ حضرت امام لیث مصری جو تھے انہوں نے کہا حضرت امام مالک کو آج آپ کو بڑے پسینے چھوٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا ابو حنیفہ فقہ کا بہت بڑا امام ہے یار، اس کے سوالوں نے میرے پسینے چھڑا دیے۔ اب یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ ایک وقت کا امام جس کی لوگ خود تقلید کر رہے ہوں اور فقہ کا امام ہو، اور وہ اگلے دوسرے امام کی تعریف میں یہ جملے بول دے۔ اب یہ حضرت اٹھے جا کر نا امام ابو حنیفہ کے پاس، کہا آج امام مالک نے کہا کہ ابو حنیفہ فقہ کا بہت بڑا امام ہے۔ تو آپ کا جواب سنی، آپ نے کہا امام مالک جو ہے نا، میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا سوال کریں جو اتنا تیزی میں جواب دے اور حاضر دماغی سے جواب دے، اور جتنا سوال کرنے والے کو پریشان مالک کر سکتا ہے اتنا پریشان کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ ختم ہو گیا، ادھر بھی تعریف کی، اس کی بھی تعریف کی، مسائل حل ہو گئے، درمیان میں مسئلہ ہی نہ ہوا۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے نجی محفل میں آپس میں کیا سوال ہوئے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیا سوال ہوئے۔ امام مالک نے بھی تذکرہ نہیں کیا اس کا کہ مجھ سے سوال یہ کیے، امام ابو حنیفہ بھی نہیں کہا میں نے یہ سوال کیے تھے، نہیں، اپنی علم کی کوئی پیاس تھی وہ بجھانی تھی، کوئی رائے تھی، وہاں ایک مسئلہ نظر آ رہا تھا، اس رائے کو وہاں تک پہنچا کے ان کی رائے کو درست کرنا تھا، اپنے معاملے میں کوئی حدیث کے ذریعے کوئی رائے لینی تھی،
دونوں نے ایک دوسرے کو رائے دی، رائے بتائی. انہوں نے ان کو فقہ کا بڑا امام کہا، انہوں نے ان کو روایت کا بڑا امام کہا، انہوں نے کہا جواب میں بڑے تیز ہیں اور حدیث کے بڑے ماہر ہیں. آج کسی عالم کی تھوڑی سی بے ادبی ہو جائے سیدھا لے جاتا ہے گستاخی پر. تم نے نبی کی گستاخی کر دی ہے، ہم نبی کے نائب ہیں. پہلے بن کے تو دکھا نبی کا نائب.